لیڈر ٹی وی کے پروگرام انٹرویو میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر ایوب شیخ، اور میرے ساتھ ایک تاریخی کردار اور بہت معناؤں میں ایک بہت بڑا رول ماڈل، اور بہت سارے لوگ تو ان کو محض اس حساب سے جانتے ہیں کہ وہ بہت بڑے اداکار رہے ہیں. بہت لوگوں سے جی ایس این اسٹوڈنٹ فیڈریشن جساف کے بانی کے طور پر جانتے ہیں. بہت سارے لوگ انہیں جو ایوب اور یحییٰ کے زمانے میں مارشلاؤں کے خلاف جو سندھی لوگوں پر عقوبت جاری تھی، ان کے خلاف جو انہوں نے سزائیں کاٹی ہیں، جیل کاٹے ہیں، اور سندھ اور ملتان اور بہت ساری جگہوں پہ جو عذاب جھیلے ہیں، ان کے بارے میں جانتے ہیں. مطلب قیدی ایک قیدی کو جانتا ہے، اور ڈرامہ دیکھنے والا ایک ڈرامہ کے کردار کو جانتا ہے. ہم وہ جو سارا کومبو ہے، اس کومبو کو آج آپ کے سامنے لائے ہیں، جس کا نام ہے مسٹر اقبال ترین. سائیں السلام علیکم. سائیں مہربانی، تھینک یو سو مچ. مہربانی آپ کی، اور آپ نے ہمیں یہ عزت بخشی. بڑی مہربانی. آج کل اقبال ترین صاحب جو ہیں وہ امریکن اسٹیٹ ویسٹ ورجینیا میں رہتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اس کی زندگی شکارپور شہر سے شروع ہوتی ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ تھوڑا ان کے آباء و اجداد سے، پھر اس کی تعلیم سے، پھر اس کی باقی جو خرابیاں ہیں ان پہ ہم سیر حاصل گفتگو کریں. اقبال صاحب، اپنے والدین کے حوالے سے بتائیے. آپ کے نام کے ساتھ جو ترین ہے وہ تو ہمیں یہ بتاتا ہے کہ آپ کے آباء و اجداد پشتون ہوں گے. جی ہاں. لیکن تاریخ کیا ہے؟ اب تاریخ جو ہے وہ شاید میں نہ بتا سکوں، لیکن میں آپ کو ایک دور کی، آپ کے بڑوں میں باپ، دادا، پردادا، جو بھی آپ کو وہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں. ایک لینیج جو ہے جسے کہتے ہیں، تو وہ ٹائم لائن میں تھوڑی سی آپ کو بتا سکتا ہوں. تو میرے دادا جو ہیں میرے والد کے سائڈ سے، وہ جب بچے تھے تو اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ ان کے والد ان کو پشین کے نزدیک ایک جگہ ہے جس کا نام ہے خدادادزئی، وہ خدادادزئی کے تھے، اور وہاں اپنے بڑوں کے ساتھ کسی چیز پہ اختلاف ہوا. اس زمانے میں کارز، اب بھی کارزیں ہیں وہاں، نیچرل جو اسپرنگ سے نکلتا ہے پانی، اس کے ذریعے جو ہے وہ ایگریکلچر وغیرہ جو ہے وہ کرتے ہیں. تو شاید کسی بات پہ ان کا اختلاف ہوا، ان کو چھوڑ چھاڑ کے اور اپنے بچوں کو لے کر اور شکارپور میں آ گیا. اب شکارپور میں کیوں آئے؟ وہ وجہ یہ تھی کہ ہم سے پہلے بھی کافی پٹھان وہاں آباد تھے، تو ان کو یہ سہولت رہی کہ بھئی میں یہاں جاؤں گا تو ہمارے کچھ قبیلے کے لوگ وہاں. پھر وہ بچے وہیں رہے سندھ میں، وہیں بڑے ہوئے. پھر وہ کچھ وقت کے بعد وہ انتقال کر گئے، اور باقی ان کے وہ خود سیلف ڈیولپ لوگ تھے، محنتیں کی، سب کچھ کیا. تو میرے دادا جو تھے وہ ایکچولی he was not born in Sindh. He migrated. He was the first generation who migrated from Pasheen. The place in Pasheen is called Khudadadzei. I am the second generation جو پیدا ہوئی ہے سندھ کے اندر، اور پیدا بھی اس طریقے سے ہوئے کہ بڑے ہی جوش و خروش سے پیدا ہوئے. آپ کے دادا کا نام کیا ہے؟ ہم روتے ہوئے نہیں آئے، ہم ہنستے ہوئے آئے سندھ کے اندر. غلام حسین. غلام حسین. اور والد صاحب کا؟ والد کا آغا خان محمد خان. اچھا. ٹپیکل پٹھان ٹریڈیشن، آغا خان محمد خان. تو میں نے اس سائیکل کو توڑا، اور ہمارا جو سرنیم جو ہے وہ ہے ترین. وہ پٹھانوں میں کئی ذات ہیں، تارن ہیں، ترین ہیں، مشوانی ہیں، بارکزئی ہیں. there are a lot of different tribes. تو ہم ہیں ترین. تو وہ شکارپور میں کئی دوسرے لوگ بھی ہیں، دورانی بھی ہیں، مشوانی بھی ہیں، پتہ نہیں کیا کیا سب ہیں. تو ہمارے ماں کی طرف سے ہمارے جو نانا تھے وہ کئی جنریشن سے، ان کے ماں کا نام رضیہ بیگم. رضیہ بیگم. اور ہمارے بھائی ہیں چھوٹے، 3.5 برس ہم سے چھوٹے ہیں، اور وہ ان کا نام ہے ڈاکٹر رفیق ترین، وہ جو ڈرمالوجسٹ رفیق ترین صاحب. اور ایک ہماری بہن ہے
جو ایجوکیٹر ہیں, پڑھاتی ہیں, شاید آئی تھنک شی از اے پرنسپل ان ون آف دی کالجز یہاں کراچی میں. نام ماجدہ ترین. تو وہ بھی یہی کراچی میں رہتی. تو یہ ہمارا, اور میرے 2 بیٹیاں ہیں جو بڑی ہوئیں یو ایس میں, اور چھوٹی چھوٹی بچیاں تھیں وہاں آئیں یو ایس میں, وہیں پڑھی وہیں بڑی ہوئیں. اور پتہ نہیں کیا ہوا کہ وہ آئی یہاں پہ, اور ہمارے یاروں نے, میڈیا کے لوگوں نے ایسا پکڑا ان کو کہ ان کے پتہ نہیں کیا کیا پوسٹر سائز, یہ ان کی ماڈل پتہ نہیں کیا کیا کی, کئی 10-15 برس پہلے کی بات. اور انہوں نے کہا کہ نہیں ہم تو واپس جا رہے ہیں. تو وہ ریورس مائیگریشن کر کے, اور وہ یہیں کراچی میں آباد ہیں, وہ کراچی میں رہتی ہے. ایک کا نام ہے ترین اور دوسری کا نام ہے زارا ترین. کیا کرتی ہیں؟ They are the models, they are the actors, اور زارا جو ہے وہ she is a professional photographer, high end photographer, اور ہیرا جو ہے وہ UI/UX ایکسپرٹ ہیں, گرافک آرٹسٹ ہیں, موشن گرافکس, اور she is a fashion designer. ان کا اپنا ایک رینج بھی ہے پورا فیشن ڈیزائن کا. تو دے آر ویری ٹیلنٹڈ, اور میں خوش نصیب ہوں. میری اماں نانا اور میری حسین پیاری بچی جو ہے اس کا نام ہے محگل علی سفینہ. تو ان کے والد جو ہیں ہمارا بچہ علی سفینہ, وہ بھی ایک بڑا ایکٹر ہے, بہت ہی اکامپلشڈ ایکٹر ہے, موویز میں کام کرتا ہے, ڈراموں میں کام کرتا ہے. تو آل آف دیم آر بیوٹیفل پیپل. میرا بیٹا جو ہے وہ ڈیلس میں ہے, وہ کعبہ ہے, وہ نہیں چھوڑنا چاہتا ٹیکسس کو. اچھا. اور میں وہاں ویسٹ ورجینیا میں رہتا ہوں, جگہ ہے وہاں. جی وہ نام اس کا نام ہے رفیق سوری بہروز ترین. رفیق میرے بھائی کا نام ہے, اس کا نام ہے بہروز ترین. یہ ایک ہے بہروز یہاں پہ سبزواری. تو وہ ہم جب کام کرتے تھے ٹیلی ویژن پہ تو ایک رومی نام تھا, ایک پلے سیریل تھا, تو اس میں بہروز کام کرتا تھا. تو میں نے کہا کہ ایسا ہے کہ بچہ میں تمہارا نام رکھ رہا ہوں اپنے بچے کے اوپر. اجازت ہے کہ ہاں بالکل اجازت ہے. بڑا پیارا ہے بہروز, بڑا ہی آئی لوڈ ہم, یو نو ویری نائس. تو میں نے ان کا نام چرایا لیکن ان کی اجازت سے. تو وہ کاروبار کرتا کیا ہے؟ وہ آٹو موبائل انڈسٹری میں ہے, اور وہ آٹو موبائل انڈسٹری میں بزنس ڈیولپمنٹ بھی کرتا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ وہ جو سافٹ ویئر پلیٹ فارم جو استعمال ہوتا ہے آٹو موبائل انڈسٹری میں, جو ڈیلرشپس ہیں بڑی, ان کا وہ ایکسپرٹ ہے. تو اس میں وہ فرنٹ اینڈ بیک اینڈ جتنے سیلز آپریشنز انوینٹوریز وغیرہ جتنے سافٹ ویئر پلیٹ فارم جو ہوتا ہے وہ ہی مینیجز دیٹ. آپ کے والد ہمارے والد محترم خان محمد خان جی صاحب کیا کرتے؟ ہمارے والد جو ہیں وہ زندہ نہیں ہیں, ہم سے ہمارے ساتھ نہیں ہیں, ہماری امی بھی نہیں ہیں, اور وہ فارسٹ ڈپارٹمنٹ میں تھے, رینج فارسٹ آفیسر, اور ان کا کئی برس پہلے انتقال ہو گیا. تو آپ کو کچھ یاد ہے کہ فارسٹ میں انہوں نے کوئی کام کیے ہوں گے؟ ہاں فارسٹ میں وہ ہم جب 7th گریڈ میں تھے, میں جب تھا 7th گریڈ میں تھا, تو شکارپور چھوڑ کے اور ہم رادھن گئے. رادھن ایک شہر چھوٹا سا گاؤں ہے میہڑ کے ساتھ, میہڑ خیرپور ناتھن شاہ دادو ڈسٹرکٹ میں اس زمانے میں تھا, ابھی بھی ہے. جو پہلی بار وہاں گئے تو شکارپور اچھا خاصا ڈیولپ سٹی ہے وہ. It is one of the beautiful cities and the most modern cities. آپ کو کئی لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہوگا, میں چاہ رہا ہوں کہ ان کو بتاؤں کہ شکارپور بعد میں بتائیں, لیکن پہلے رادھن کا. ہاں رادھن. تو وہ جب ہم وہاں سے گئے تو وہاں تو لائٹ تھی, الیکٹریسٹی تھی, سب کچھ تھا شکارپور میں. جب وہاں گئے تو اسکول میں جب داخل کیا ہمارے والد نے, تو اسکول میں گئے تو وہاں تو بینچز بھی نہیں تھی, اور وہاں الیکٹریسٹی بھی نہیں تھی, کچھ نہیں تھا. انہوں نے ہمیں جو ہے وہ کھجور کے جو وہ ہوتے ہیں اس کے جو بنتی ہے
ہاں وہ بینچز تھی، وہاں زمین پہ بیٹھ کے ہم نے 8th گریڈ ہم نے وہاں کیا. کھجور کے پتوں سے چادر کا کام. جی ہاں جناب، وہ بالکل ہی آئی وی لیگ اسکول تھا وہ. وہاں ہم نے حاصل کی تعلیم 8th گریڈ کی. پھر 9th گریڈ وہاں نہیں تھا. 9th گریڈ پھر میہڑ میں تھا, which was about 9-10 miles away. اب وہ ایک بس ہوتی تھی وہاں پہ, کبھی آتی تھی کبھی نہیں آتی تھی, تو میرے والد نے مجھے سائیکل لے کر دی, پھر کبھی کبھار مجھے وہ سائیکل پہ جانا پڑتا تھا میہڑ. اگر دیر بس تو ایک ہی بس تھی, کبھی کبھی آتی تھی کبھی نہیں بھی آتی تھی, خراب بھی ہو جاتی تھی. تو پھر وہاں ہمارے کچھ رشتہ دار تھے میہڑ میں, پھر کبھی ان کے پاس میں رہ جاتا تھا. تو پھر وہاں سے پھر میٹرک کیا میں نے کندکوٹ سے. اچھا, یہ والد صاحب کے ٹرانسفر سے آپ کی تعلیم ٹرانسفر ہوتی رہی. جہاں جاتے تھے. لوگوں کو احساس نہیں ہے اس بات کا کہ بچوں کے تعلیم کے اوپر بڑا اثر ہوتا ہے اس بات کا. نیگیٹو, بہت نیگیٹو, کیونکہ آپ نئی جگہ جا رہے ہیں, پیئر پریشر ہے, عجیب مختلف لوگ ہیں, آپ بالکل پریڈیٹوری انوائرمنٹ میں ہیں. سب لوگ جو ہے وہ یوں لگتا ہے کہ وہ آپ کو کچھ نہ کچھ مسلنا چاہتے ہیں. دے ڈونٹ ٹالریٹ یو, ریزسٹنس. تو جب یہ آپ کی کیفیت ہوتی ہے اور آپ ڈرتے رہتے ہیں تو کہاں خاک ہوگی تعلیم. اور پھر ایک جگہ آپ اڈاپٹ ہوئے ہی ہیں تو پھر جا رہے ہیں کہیں اور, پھر جا رہے ہیں. یعنی یہ تو کانسٹنٹ ہجرت. اگر آپ ہجرت کی کہانی سننا چاہ رہے ہیں تو ہم سے سنیے, ہم ڈاکٹر ہیں اس میں, اب کئی ہجرتیں بتائیں گے. تو وہاں پھر کندکوٹ سے پھر میں حیدرآباد گیا فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر میں. کس کالج میں پڑھے؟ گورنمنٹ کالج حیدرآباد, پھلیلی والا. اور ایمانداری کی بات یہ ہے کہ ستیہ ناز ہو گئی ہمارے ایجوکیشن کی. بنیادی ایجوکیشن ہمارا اچھا نہیں ہوا. 10 سبجیکٹ میں بیٹھا, میں فیل ہو گیا حیدرآباد میں. بٹرلی آئی فیلڈ. 10 سبجیکٹس میں نے صرف 2 سبجیکٹ میں پاس ہوا, سلیس اردو سندھی. 2 سال میں. اٹ واز سچ اے گریٹ شاک فار می. پہلی دفعہ زندگی میں فیل ہوا. میں نے کہا چھوڑو بھائی, یہ کام نہیں ہوگا. نواب شاہ میں تھے میرے والد, تو وہاں گیا, دروازہ بند کیا. نواب شاہ کے گورنمنٹ کالج میں نواب شاہ میں گیا, 10 سبجیکٹس میں بیٹھا, گڈ سیکنڈ ڈویژن. پھر سندھ یونیورسٹی انجینئرنگ کالج میں مجھے ایڈمیشن ہو گیا انجینئرنگ میں. تب تک یہ مہران یونیورسٹی نہیں بنی تھی. ہم نے بڑی چیخیں کی, شور کیا. لیٹ 60s میں گئے. 67. میں ایک تھوڑا سا وقفہ لینا چاہتا ہوں, لیکن جاتے جاتے ایک سوال یہ پوچھو تو 67 کی ایک سندھ کی ہسٹری میں 4 مارچ 67 ہے, تو آپ اس کے بعد گئے ہیں حیدرآباد؟ نہیں, میں نے فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر تو میں 64 میں گیا. فرسٹ ایئر میں 64 میں نے میٹرک کیا تھا. تو وہ تو ڈگری کالج گورنمنٹ کالج میں. 67 میں گیا تھا میں انجینئرنگ کالج, لیکن وہ مارچ میں ہوا تھا. 4 مارچ کو ہوا تھا. میں میرا خیال میں اگست میں گیا تھا. اچھا, مطلب آپ کا حصہ نہیں ہے. نہیں, آئی واز ناٹ پارٹ آف دیٹ بیٹنگ. وہ جو ہمارا مسرور کمشنر نے جو شاگردوں کی میٹنگ کی, آئی واز ناٹ پارٹ آف اٹ. لیکن میں ایکٹیوسٹ بنا 67 میں. اوکے, مطلب لیٹ ان دا ایئر, پہلے ایئر میں. ناظرین, ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد ہم جناب اقبال ترین سے اس کی زندگی کے مختلف جو انواع ہیں, ان کے واقعات ہیں, ان کی باتیں ہیں, وہ آپ سے شیئر کریں گے. ہمارے ساتھ